بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ماشاءاللہ. اگلے مرد عبدالعظیم نانے گاؤں کو اس شہر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں. خجالت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے سر البیانی. فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً، فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً، گلوں کا تبسم کلی کی جوانی. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والسلام علی من لا نبی بعدہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا الیکم رسولا منکم. صدق اللہ العظیم. عہد کر لو کہ اس دور میں ہم صداقت ہی کہیں گے. عہد کر لو کہ اس دور میں ہم صداقت ہی کہیں گے. نبی کی سنتوں کو فصاحت میں کہیں گے. چاہے لاکھ تلوار اٹھائے ہم پر کوئی، چاہے لاکھ تلوار اٹھائے ہم پر کوئی، تلواروں کی چھاؤنیوں میں بھی اب ہم حق ہی کہیں گے، حق ہی کہیں گے. لائق عزت صدر محترم، اکابرین ملت، فارغین جامعہ اور طالبان علوم نبویہ، آج میں آپ تمام کو نبی محتشم کی عظیم زندگی کی چند اتہ گہرائیوں میں لے جانا چاہتا ہوں. حبیب خدا، محبوب خدا اس وقت اس دنیا میں وجود پذیر ہوئے جس وقت اس دنیا میں اللہ کا نام لینے سے انکار کیا جا رہا تھا. گویا کہ ساری دنیا کا ماحول انتہائی خراب، گندا، پست، سیرت و اخلاق کے اعتبار سے مریض خدا ناشناس تھا. بھارتی ورش جہاں گیان و دھیان اور ودانت کے سندر دیپک جلتے تھے، سانپوں اور پرگدوں کی پوجا ہوتی تھی. چین اور کنفیوشن کا فلسفہ اوہام میں الجھا ہوا تھا. یمن میں کیا کی پرستی سورے پڑتی، ہمیر کا قبیلہ سورج کی پرستش کیا کرتا تھا. کنانا کے اندر زورا مشتری کی پوجا ہوتی تھی. کہانت جھاڑ پھوک، توڑے توڑ کو جادو کی بھی خوب اشاعت تھی. گویا کہ ساری دنیا سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پرستش کیا کرتی تھی. انسانیت کے جوہر گوشوں میں رو رہے تھے، انسانیت کے جوہر گوشوں میں رو رہے تھے. رحم و کرم کے پتلے قبروں میں سو رہے تھے. ظلم و ستم کے جھنڈے ہر سمت گڑ رہے تھے. حیوانیت کے پردے عقلوں پہ پڑ رہے تھے. عورت کنیز بن کر دنیا میں جی رہی تھی، عورت کنیز بن کر دنیا میں جی رہی تھی. خونوچ کر کے قطرے خاموش پی رہی تھی. چنانچہ اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا. یکایک نسیم سحر کا ایک جھونکا آیا اور آمنہ کے آنگن میں شہنشاہ عالم، خاتم النبیین، ہادی سبل، خاتم الرسل، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، تاجدار حرم، تاجدار مدینہ، حبیب کبریا، محبوب کبریا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جلوے آرام، وہ چاہت بھی فخامت بھی، وہ چاہت بھی فخامت بھی، جمال دل برانہ بھی، جلال حسن بھی، جلال حسن بھی اور عظمت پیغمبرانہ بھی. اے شمع رسالت کے پروانوں ذرا غور سے سننا. آخر خدا کا سچا نبی اعلان حق اور قانون پاداش کو بلند کرتا رہا. دنیا کی ساری شیطان و طاغوتی قوتوں نے اس زمزمہ سرائے توحید پر جلغار کیا، لیکن دنیا کی کوئی بھی مخالفت اس کے عزم محکم میں ذرہ برابر بھی ڈھیل پیدا کر نہ سکی. یقین محکم عمل پہ ہم، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم جہاں در زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر. انسانوں کے اندر وہی وہ انسان تھا جس نے ساری دنیا کے اندر اسلام کو منور کر دیا. وہی وہ فخر کونین ہے جس نے حضرت معاذ کو یمن کا سردار بنا کر یمن کی طرف بھیجا. وہی وہ فخر دو جہاں ہے جس نے حضرت یحییٰ کلبی کو اسلام کا پیغام لے کر شاہ روم کی طرف بھیجا. وہی وہ نور ہدا ہے جس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سیمی کو خسرو پرویز کی طرف بھیجا. وہی وہ راحت العاشقین
العاشقین ہے جس نے حضرت حاتم کو شاہ مصر و اسکندریہ کی طرف بھیجا، وہی مراد المشتاقین ہے جس نے حضرت علی بن حضرمی کو شاہ بحرین کی طرف بھیجا، وہی وہ شہنشاہ تو عالم ہے جس نے خواجہ معین الدین چشتی کو خواب میں آ کر ہندوستان بھیجا تاکہ ہندوستانیوں میں تبلیغ کرے، وہی وہ رحمت للعالمین ہے جس نے قاری عبد الرحمن مکی کو خواب میں آ کر ہندوستان بھیجا تاکہ ہندوستانیوں کو تجوید سکھلائے۔ اور میرے پیارے دوستو، آج ہمیں جو سکھلایا جا رہا ہے، آج ہمارے جو مدارس ہیں، ان مدارس کو دہشت گردی کا سرگنا قرار دیا جا رہا ہے۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ میرے نبی کی حدیث سے جو ان مدارس میں پڑھائی جاتی ہے کیا یہ دہشت گردی ہے؟ کیا ہمارے نبی نے ہمیں تفاخر و تشاہرات سکھلایا ہے؟ کیا ہمارے نبی نے ہمیں تفاخر من و تو سکھلایا ہے؟ کیا ہمارے نبی نے کسی کے شیرازے کو منتشر کرنا سکھلایا ہے؟ کیا ہمارے نبی نے کسی کو لشکر پھونکنا سکھلایا ہے؟ کیا ہمارے نبی نے دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا سکھلایا ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارے نبی نے من الایمان کا نعرہ سکھلایا ہے۔ کسی کو جمہوریت پر کسی کو دیوان پر ناز ہے، کسی کو جمہوریت پر کسی کو دیوان پر ناز ہے، ہمیں مولا کے قرآن پر آقا کے فرمان پر ناز ہے۔ اے ناموس رسالت پر مر مٹنے والے شہدائیوں، آج ذرا ان کم بختوں کو بتلا دینا جن کم بختوں نے اپنے بھٹے دماغوں میں میرے نبی کی سنتوں کو اور میرے نبی کے نام کو اس دنیا سے ختم کرنے کی سوچ رکھا ہے۔ آج ذرا انہیں بتلا دینا کہ روزانہ عالم کی ہر مسجد میں آذان کے ذریعے خالق کائنات کے نام کے بعد اس سرور کائنات کے نام کی رٹ لگائی جاتی ہے۔ کشمیر کی سبزار میں، ترکی کی پہاڑیوں میں، افغانستان کی بلندیوں میں، ہمالیہ کی چوٹیوں میں، چین میں، جاپان میں، جاوا میں، برما میں، روس میں، بخارا میں، مصر میں، ایران میں، عراق میں، شام میں، ترکی میں، یمن میں، مراکش میں، طرابلس میں، لندن میں، برلن میں، چیچینیا میں، بوسنیا میں، فلسطین میں، اندلس میں، افغانستان میں، ریگستان میں، ہندوستان کے گاؤں میں روزانہ میرے نبی کے نام کی رٹ لگائی جاتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، بتاؤ کیسے میرے نبی کا نام اس دنیا سے ختم ہو سکتا ہے؟ میں تو یوں کہتا ہوں، اگر آدھی دنیا نبوت کا دعویٰ کر لے، اگر آدھی دنیا نبوت کا دعویٰ کر لے، پھر بھی میرے نبی کی نبوت کا دعویٰ قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا۔ کون کہتا ہے ہم عاشق رسول نہیں ہیں؟ ارے دوستو، کون کہتا ہے ہم عاشق رسول نہیں ہے؟ ارے کون وہ بریلوی ہے، کون وہ بدعتی ہے، کون وہ قادیانی ہے، کون رضا خانی ہے، کون وہ شکیلی ہے جو یوں کہتا ہے کہ ہم عاشق رسول نہیں ہے؟ میرے پیارے دوستو، ہم عاشق رسول ہے نا، ہے نا، ہم عاشق رسول ہے نا، تو ان سے یہ کہتے نا تلواروں کی لکیروں کے نیچے، تلواروں کی لکیروں کے نیچے، بندوقوں کی بوچھاروں کے نیچے، مرد مجاہد مرد کلندر، مرد مجاہد مرد مومن، ہر ایک کی زبان کے نیچے کیا ختم نبوت زندہ باد، ختم رسالت زندہ باد، وما علینا الا البلاغ المبین۔